بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ کرام، کیسے ہیں؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 69 اور مکروہات نماز چل رہے ہیں، جن کا حصہ دوم ہے۔ ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق سے ہم شروع کریں گے اور جائیں گے انشاءاللہ آج کے سبق میں۔ قلنا يمكنه ان يعد ذلك قبل الشروع فيستغني عن العد، یہاں تک انشاءاللہ اس عبارت کے تحت ہم مکروہات نماز مکمل کریں گے، اور پھر اگلے سبق کے اندر کچھ مکروہات ہوں گے جو نماز میں اور خارج نماز دونوں سے متعلق ہوں گے۔ ولا بأس بأن يصلي وبين يديه مصحف معلق او سيف معلق، کوئی حرج نہیں ہے کہ نمازی نماز پڑھے اور اس کے سامنے قرآن مجید لٹکا ہوا ہو یا تلوار لٹکی ہوئی ہو۔ یہاں سے کچھ مکروہات اس قسم کے ہیں کہ جن میں یہ ہے کہ کہیں پہ اگر نمازی کے سامنے ایسی کوئی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ کہیں یہ اس چیز کو سجدہ کر رہا ہے، تو اس شبے کو دیکھتے ہوئے کچھ مکروہات کا ذکر ہے کہ اس طرح کی چیزیں نمازی کے سامنے بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے اس طرف ذہن جا رہا ہو۔ اس میں قرآن مجید اور تلوار کا ذکر اس متن کے اندر ہے کہ اگر قرآن مجید سامنے ہے یا تلوار سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف سجدہ کر رہا ہے، تو کیا اس طرف شبہ جائے گا کہ یہ قرآن مجید کو سجدہ کر رہا ہے یا تلوار کو سجدہ کر رہا ہے؟ یا کہیں اس طریقے سے کوئی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ کسی نے قرآن یا تلوار کی پوجا کی ہو؟ تو ایسا تو کوئی بھی نہیں ملتا۔ بے جان چیز ہے تو پتھر بے جان چیز، اس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی اور تلوار کی پوجا یہ کوئی بھی نہیں کرتا۔ لہذا لأنہما لا یعبدان، کیونکہ اصل وجہ جو کراہت کی تھی وہ یہ تھی کہ کہیں اس کے اوپر عبادت کا شبہ نہ ہو جائے، تو عبادت تو ان کی نہیں جاتی۔ وہ بے اعتباری ہی، اسی عبادت ہی کی وجہ سے تثبت الکراہت، آگے اگر قبلے کی طرف سجدے کی جگہ پر سامنے یہ چیزیں ہوں تو کراہت ثابت ہوتی ہے عبادت کی وجہ سے، تو ان چیزوں کی تو عبادت کی نہیں جاتی، لہذا کراہت بھی نہیں ہوگی۔ ولا بأس بأن يصلي على بساط فيه تصاویر، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ نمازی نماز پڑھے ایسی چٹائی کے اوپر کہ جس چٹائی پر تصاویر ہوں۔ یہاں سے کچھ تصاویر کے احکام ہوں گے، اس میں یہ اصول یاد رکھیں کہ جہاں پہ تصویر کی اہانت ہو رہی ہو، تصویر کو حقیر سمجھا جا رہا ہو، تو وہاں پہ تصویر اگر ہے تو نماز کے اندر کراہت نہیں آئے گی۔ اور اگر کہیں پہ ایسا ہے کہ تصویر کو عزت دی جا رہی ہے یا کسی ایسی جگہ پر تصویر رکھی ہوئی ہے جہاں سے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، تو اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ شاید اس تصویر کی عبادت کی جا رہی ہے۔ چونکہ تصویر ہے تو اس کی طرف عبادت کا شبہ بھی جاتا ہے، اس لیے تصویر سے متعلق یہ اصول یاد رکھیں کہ کہیں پہ اگر تصویر کو پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے تو نماز کے اندر کراہت بھی نہیں ہوگی۔ کہیں پہ اگر سجدے کی جگہ پر تصویر ہے تو کراہت ہوگی کہ اس کی طرف سجدے کا شبہ ہو رہا ہے کہ اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ سر کے اوپر ہوگی، دائیں طرف ہوگی، سامنے ہوگی تو کراہت ہوگی، کیونکہ یہ تصویر کو عزت دینے سے کے مترادف ہے۔ پیچھے ہوگی تو عزت دینے کے مترادف نہیں ہے۔ بہرحال جس کمرے کے اندر تصویر ہے مطلقاً اس کمرے کے اندر نماز پڑھنے میں یعنی کراہت تو ہے ہی، کیونکہ فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے، تو لیکن یہ کہ کراہت تحریمی تب ہوگی کہ جہاں پہ تصویر کو عزت دے کر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھی جائے، یا اس جائے نماز کے اوپر، یا اس کمرے کے اندر جہاں پہ تصویر بالکل سامنے ہے، لٹکی ہوئی ہے یا سر کے اوپر ہے، تو کراہت تحریمی ہوگی۔ لہذا اس متن کے اندر فرمایا ہے کہ ایسی چٹائی کہ جس کے اندر پاؤں کی جگہ پر کچھ تصویر بنی ہوئی ہے کسی ذی روح کی، یہ اصول بھی یاد رکھیں کہ ذی روح یعنی ایسی چیز جس کے اندر روح ہو، تو وہ اس چیز کی تصویر کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ بے جان چیزوں کی تصویر کا ذکر، درختوں کی، زمین کی، پہاڑوں کی تصویر کا ذکر نہیں ہو رہا، وہ جائز ہے اس کا بنانا۔
تو یہاں پہ زیروح چیزوں کی تصویر کا حکم ذکر کیا جا رہا ہے. لأن فیہ استہانۃ بالصور، اس لیے کہ پاؤں کی جگہ پر جب تصویر ہوگی اس کے اوپر انسان کھڑا ہے پاؤں لگا کر، تو یہاں پہ چونکہ صورت یعنی تصویر کی اہانت ہو رہی ہے، اس کی تذلیل ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے. ولا یسجد علی التصاویر، لیکن سجدہ نہ کرے تصاویر کی جگہ پر، کیونکہ سجدہ کرنے کے اندر اس کی تعظیم ہو رہی ہے. لأنہ یشبع عبادت الصورہ، کیونکہ اس میں یہ مشابہت ہے صورت یعنی تصویر کی عبادت کرنے کی. وَأَطْلَقَ الْكَرَاهَةَ فِي الْأَصْلِ، مبسوط کے اندر کراہت کو مطلق قرار دیا ہے کہ چاہے سجدہ کی جگہ پر تصویر ہو یا پاؤں کی جگہ پر ہو، ہر حال کے اندر تصویر والے مصلے کے اوپر چٹائی کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ نماز تو بڑی معظم عبادت ہے، تو اس کے لیے مصلی تصویر والا نہیں ہونا چاہیے. لأن المصلی معظم، اس لیے کہ نماز کی پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ معظم اور تعظیم والی ہوتی ہے، اس لیے اس کے اندر تصویر نہیں ہونی چاہیے. وَيُكْرَهُ أَن يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِهِ فِي السَّقْفِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحَذَائِهِ تَصَاوِيرُ أَوْ صُورَةٌ مُعَلَّقَةٌ، مکروہ ہے کہ نمازی کے سر کے اوپر چھت کے اندر لگی ہوئی ہو تصویر، یا اس کے سامنے بالکل قبلے کی جانب، یا اس کے دائیں بائیں یعنی اس کے بحذائی یعنی اس کے محاذات میں دائیں طرف یا بائیں طرف تصاویر ہوں. او صورت معلقۃ، یا کوئی ایسی زیروح چیز کی تصویر آگے لٹکی ہوئی ہے، تو یہ سب مکروہ ہے. لحدیث جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام کی جو روایت ہے کہ ان لا ندخل بیتا فیہ کلب او صورہ، کہ ہم ایسے گھر کے اندر ایسے کمرے میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو. تو اس حدیث میں دیکھا جائے تو اگر جس کمرے کے اندر تصویر ہے، اگرچہ وہ چھت کے اوپر ہے یا نمازی کے سامنے ہے، تو اسی ترتیب سے پھر کراہت بھی ہوگی. سب سے زیادہ کراہت اس صورت میں ہوگی کہ چھت پر یعنی سر پہ ہو تو تعظیم ہے کہ بھئی سر کے اوپر تصویر لگائی ہوئی ہے، یا سامنے ہے تو پھر کراہت اس کے مطابق ہوگی. دائیں طرف ہے تو پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر کراہت ہوگی. تو یہ کراہت کے اندر بھی اس طریقے سے بالترتیب حکم ثابت ہوگا. وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ صَغِيرَةً، اگر صورت اتنی چھوٹی سی ہے کہ بحیث لا تبدو للناظر، دیکھنے والے کو تھوڑا سا دور ہو کر اگر دیکھے تو دکھائی نہیں دیتی، لا یکرہ، اس صورت میں پھر مکروہ نہیں ہے، کیونکہ لأن الصغار جدا لا تعبد، چھوٹی سی تصویر کی عبادت عام طور پہ نہیں کی جاتی. جو عبادت کرتے ہیں تصاویر کی یا بتوں کی تصاویر بنا کر، تو وہ بڑے بڑے بنا کر اس کی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل چھوٹی جو نظری نہ آ رہی ہو اس کی نہیں کی جاتی. اس لیے اگر وہ چھوٹی سی ہے بھی تو اس کو تصویر کے حکم میں نہیں کریں گے. وَإِذَا كَانَ التِّمْثَالُ مَقْطُوعَ الرَّأْسِ، یاد رکھیں تصویر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا سر ہو. اگر سر نہیں ہے، اس میں سر کٹا ہوا ہے، تو پھر تو وہ کسی درخت کی مانند ہے یا کسی پتھر کی طرح ہے. وہ زیروح کی تصویر نہیں کرائے گی، کیونکہ زیروح تو بغیر سر کے نہیں ہوتا. لہٰذا اگر تصویر کا سر اوپر سے کاٹ دیا ہے، یا سر اس کو کسی قلم کے ذریعے سے کسی چیز کے ذریعے سے اس کو مٹا دیا گیا ہے، تو اس طور پر ہے کہ وہ تصویر وہ مقطوع الرأس ہے، یعنی اس کا سر کٹا ہوا. ای ممحو الرأس، ممحو اس لیے کہا کہ سر یا تو کٹا ہوا تصویر کا کاٹ دیا یا اس کو اوپر سے مٹا دیا. ممحو کا معنی مٹا دینا. فلیس بتمثال، تو یہ زیروح کی جو تصویر کا حکم ہم نے اوپر بیان کیا کہ تصویر حرام ہے، ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کے حکم میں پھر یہ نہیں ہوگا کیونکہ سر کٹا ہوا ہے. لأنہ لا يعبد بدون الرأس، کیونکہ بغیر سر کے کسی بھی تصویر کا جو سر نہ ہو تو اس کی عبادت نہیں کی جاتی. وصار كما اذا صلى الى شمع، یہ ایسا ہے جیسے کہ شمع یعنی کوئی چراغ ہے یا موم بتی ہے سامنے، تو اس کی طرف نماز پڑھ رہا ہے، تو جس طریقے سے وہ نماز مکروہ نہیں ہے، اس طریقے سے اس میں بھی چونکہ شمع کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ وہ کوئی زیروح چیز نہیں ہے، بس اس طریقے سے. اور سراجن، یا کوئی چراغ ہے. علامہ قالو، جیسے کہ فقہا فرماتے ہیں، چونکہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے تو اس لیے علامہ قالو کے ساتھ کہا. یعنی صحیح یہی ہے کہ چراغ کی طرف اگر کسی نے، یا بلب ہے سامنے اس کی طرف، یا ہیٹر ہے، تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ
کوئی یہ سمجھ کہ یہ آگ کی پوجا کر رہے ہیں کہ سامنے آگ جل رہی ہے اور اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کی طرف شائبہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے، بعض فقہا یہ کہتے ہیں، لیکن اس میں راجح قول یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الصُّورَةُ عَلَى بِسَادَةٍ مُلْقَاةٍ أَوْ عَلَى بِسَاطٍ مَفْرُوشٍ لَا يُكْرَهُ۔ اسی طریقے سے اگر تصویر ایسے تکیے کے اوپر ہے جو نیچے بچھایا ہوا ہے، یا ایسی چٹائی کے اوپر ہے جو نیچے بچھائی ہوئی ہے، اس کے اوپر پاؤں لگ رہے ہیں، تو لا یکرہ، مکروہ نہیں ہے۔ قاعدہ ہم نے بیان کر دیا کہ لأنہا تداس وتؤتہ، کیونکہ اس کو روندا جاتا ہے اور اس کے اوپر چلا جاتا ہے، اس لیے اس کی توہین ہو رہی ہے تصویر کی، اس کی تعظیم نہیں ہو رہی، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا كانت الوسادة منصوبة، بخلاف اس کے کہ وہ تکیہ وہ نیچے زمین پر نہیں ہے بلکہ وہ اس کو کہیں دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور جو آدمی جاتا ہے تو وہ کھڑا کیا ہوا ہے اور اس کو سر کے وہ برابر آ جاتا ہے، تو اس میں اس کی ایک گنا تعظیم پائی جاتی ہے، اس لیے پھر مکروہ ہوگا۔ او کانت علی السترۃ، یعنی یا تو وہ تصویر کسی پردے کے اوپر ہے اور وہ پردہ دروازے کے سامنے یا گیٹ پر لٹکایا ہوا ہے تو تصویر اس کے اوپر ہے، یا جس تکیے پر تصویر ہے تو وہ تکیہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں لأنہ تعظیم لہا، یہاں پہ تصویر کی تعظیم ہو رہی ہے کہ اس کو اونچا کیا گیا ہے، تو اس صورت میں پھر نماز وہاں پہ پڑھنا مکروہ ہوگا۔ واشدھا کراہۃ ان تکون امام المصلی، اب کراہت کے کچھ درجات بتائے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کراہت کس میں ہے، تصویر کہاں پر ہو۔ ویسے تو کمرے کے اندر کہیں پہ بھی ہو تو کراہت ہے ہی، کیونکہ روایت میں آ گیا کہ کتا اور تصویر جہاں پہ ہو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے، لیکن سب سے زیادہ کراہت کس صورت میں ہے کہ جب تصویر نمازی کے بالکل سامنے ہو قبلے کی جانب، ثم من فوق رأسہ، پھر اس صورت میں کراہت ہے کہ جب اس کے سر کے اوپر ہو، دوسرے نمبر پر کراہت اس میں ہے۔ ثم علی یمینہ، پھر دائیں طرف، ثم علی شمالی، پھر اس کے بائیں طرف، ثم خلفہ، آخر میں جو سب سے کم کراہت ہے وہ اس صورت میں کہ جو جب تصویر اس کے بالکل پیچھے کی جانب ہو۔ وَلَوْ لَبِسَ ثَوْبًا فِيهِ تَصَاوِيرُ يُكْرَهُ، اب یہاں پہ کپڑے سے متعلق، جو کپڑا انسان پہنتا ہے اس سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ ایسا کپڑا کہ جس کے اندر تصاویر ہیں ضرور چیز کی، تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے۔ لأنه یشبہ حامل الصنم، یہ مشابہ ہے یا مشابہت رکھتا ہے بت اٹھانے والے کے ساتھ، گویا کہ اس نے بت اٹھائے ہوئے ہیں، کپڑا پہنا ہوا ہے تصویر والا، تو اس کے ساتھ مشابہت ہے، اس مشابہت کی وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ والصلاۃ جائزۃ فی جمیع ذلک، ان تمام صورتوں کے اندر جو اوپر ہم نے کہا کہ تصویر سامنے ہو، اوپر ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، نیچے ہو، تو ان سب صورتوں میں نماز تو بہرحال جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لاستجماع شرائطها، کہ نماز کی ساری شرائطیں یہاں پہ پائی جاتی ہیں، تو نماز کی شرائط جب سب پائی جائیں گی تو نماز کے فرض تو کم از کم ادا ہو جائے گا۔ البتہ جہاں پر کراہت زیادہ ہوگی دلیل ظنی کی وجہ سے، تو وہاں پہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز، لیکن فرض چونکہ ذمہ سے اتر جائے گا، مکروہ تحریمی ہوگی، اور مکروہ تحریمی کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو لٹانا، اس نماز کا اعادہ کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ وتعاد علی وجہ غیر مکروہ، اور اس نماز کو لٹایا جائے گا غیر مکروہ صورت پر۔ غیر مکروہ صورت کا مطلب یہ ہے کہ اس طور پر نماز ادا کی جائے کہ جس میں کراہت نہ آ رہی ہو، کیونکہ ان صورتوں میں جہاں پہ تصاویر وغیرہ کے بیچ میں نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہوا نا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ چاہے مکروہ تحریمی ہو، یعنی دلیل کی وجہ سے، دلیل ظنی آنے کی وجہ سے، یا مکروہ تنزیہی ہو، دونوں صورتوں میں نماز کا اعادہ کیا جائے غیر مکروہ صورت کے طور پر، یعنی اس طور پر نماز ادا کی جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کراہت نہ ہو۔ وَهَذَا الْحُكْمُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، یہ ہر اس نماز کے بارے میں حکم ہے کہ اس کو اگر کراہت کے ساتھ ادا کیا گیا تو غیر کراہت کے طور پر اس کو دوبارہ پڑھا جائے۔ ادیت مال کراہتی، جو کراہت کے طور پر یعنی کراہت کے ساتھ جو نماز ہوئی ہے تو اس نماز کا یہ حکم ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھا جائے، لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ مفتبی قول اور راجح قول یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی کے ساتھ ادا کی گئی ہے، جس کے اندر کراہت بہت ہی زیادہ تھی، تو اس صورت کے اندر اس نماز کا اعادہ وقت کے اندر واجب ہے، اور جو مکروہ تنزیہی کے ساتھ ادا کی گئی ہے اس کے اندر اعادہ واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ وَلَا يُكْرَهُ تِمْثَالُ غَيْرِ ذِي الرُّوحِ، ایسی چیزیں جو ذی روح نہیں ہیں، بے جان ہیں، درخت، پتھر، دریا
اور سمندر یا پہاڑ ان کی تصاویر بنی ہوئی ہیں تو ان تصاویر کو غیر زیرو تصاویر کہا جاتا ہے. ان کو اگر کسی نے بنایا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، لأنه لا يعبد، اس لیے کہ غیر زیرو چیزوں کی جو تصاویر ہیں ان کی عبادت عام طور پر نہیں کی جاتی تصاویر کی. ولا بأس بقتل الحیۃ والعقرب فی الصلاۃ، فرماتے ہیں کہ سانپ کو اور بچھو کو نماز کے اندر مارنا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ موذی بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ ہے کہ نماز کے اندر خلل بھی پیدا کرتے ہیں. لقول علیہ السلام اقتلوا الاسودین، دو اسودین یعنی سیاہ چیزوں کو قتل کرو، ان میں ولو کنتم فی الصلاۃ، اگرچہ تم نماز میں کیوں نہ ہو، کیونکہ ان میں ایک تھا بچھو اور ایک سانپ، اس سے متعلق یہ روایت ہے. ولأن فی ازالۃ الشغل، دوسرے یہ کہ اس میں یعنی نماز کے اندر یہ سانپ یا بچھو سامنے آ جاتا ہے تو اس میں نماز کی جو مشغولیت تھی، نماز کے اندر جو انسان تھا خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہا تھا، اس دوران خلل ڈال دیا. تو نماز کے اندر جو دل کے اندر ایک مشغولیت پیدا ہوگی اس سانپ کے آنے کی وجہ سے، اس مشغولیت کا ازالہ کرنا ہے ان سانپوں کو قتل کرنے سے. فاشبہ در المار، یہ اسی کے مشابہ ہوگا جس طریقے سے سامنے سے گزرنے والے کو دور کیا جاتا ہے اشارے کے ذریعے سے، تو جس طریقے سے اس کو دور کرنے کے لیے باقاعدہ ہاتھ کا استعمال بھی کرنا جائز ہے، اس طریقے سے یہاں پر بھی بچھو کو یا سانپ کو مارنے کے اندر بھی ہاتھ کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں اگر عمل کثیر کی ضرورت پڑتی ہے اور نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ تو بے شک نماز کو توڑ دے اور پہلے ان چیزوں کو مارے اور پھر اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے. وَيَسْتَوِي جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْحَيَّاتِ، تمام کے تمام سانپ اس کے اندر برابر ہیں کہ سب کو اس طریقے سے قتل کیا جا سکتا ہے. راجح اور مفتبی قول یہی ہے، اگرچہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس میں جو ایسا جو کیونکہ بعض سانپوں سے متعلق یہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جن کی شکل میں بھی ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو نہ مارا جائے، احتیاط کیا جائے. تو بہرحال اگرچہ سارے اس کے اندر برابر ہیں لیکن پھر بھی احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ایک دو مرتبہ یہ کہا جائے کہ تو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ جا، تو سامنے سے ہٹ جائے. اگر وہ نہیں ہٹتا 3 مرتبہ کہنے سے تو پھر اس کو قتل کیا جائے. اطلاق ماروینہ، یہاں پر جو تمام انواع کے سانپوں کی اقسام کو یہاں پہ چونکہ ایک ہی حکم میں قرار دیا کہ سب کو مارنا درست ہے، وہ اس وجہ سے کہ روایت کے اندر اطلاق ہے، مطلق ہے. اقتل الاسودین کے اندر کوئی بھی یہاں پہ کوئی قید نہیں لگائی کہ اس کو ماریں اور اس کو نہ ماریں. کراہت کے اندر ایک اور مکروہ کام بتایا جا رہا ہے، چاہے نماز نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو. فرماتے ہیں کہ وَيُكْرَهُ عَدُّ الْآيِ وَالتَّسْبِيحَاتِ بِالْيَدِ فِي الصَّلَاةِ، نماز کے اندر آیتوں کو اور تسبیحات کو ہاتھ کے ذریعے سے شمار کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ہاتھوں کا استعمال ہو رہا ہوگا. زبان سے کرے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی. ہاتھوں کے ذریعے سے یا وہ جو مروجہ تسبیح نکلی ہے دانوں والی، اس کے ذریعے سے کر رہا ہے نماز کے اندر، تو اس میں عمل کثیر لازم آتا ہے، اس لیے اس طریقے سے کرنا مکروہ ہے. اگرچہ عمل قلیل بھی ہو لیکن ہاتھوں کے ساتھ باقاعدہ اگر کرے گا تو پھر بھی کراہت آئے گی کہ نماز کے اندر خشوع نہیں رہے گا، خضوع نہیں رہے گا. وَكَذَلِكَ عَدُّ السُّوَرِ، اسی طریقے سے صورتوں کو شمار کرنا کہ اب اتنی صورتیں ہوگی، اب اتنی صورتیں ہوگی، یہ بھی مکروہ ہے. لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ، یہ شمار کرنا یہ نماز کے اعمال میں سے نہیں ہے. امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ جَمِيعًا، فرائض اور نوافل چاہے جو بھی نماز ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مراعاۃً لِسُنَّةِ الْقِرَاءَةِ، چونکہ قراءت کی سنت کی رعایت رکھ رہا ہے کہ اتنی آیتیں میں نے پڑھنی ہے تو ان آیتوں کو شمار کر رہا ہے یا ان صورتوں کو شمار کر رہا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. وَلَا بِمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، اور دوسرا یہ کہ چونکہ اس میں عمل ہے جو سنت سے ثابت ہے تو اس کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے، چونکہ صلاۃ تسبیح کے اندر روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات کو شمار کر رہے تھے ہاتھوں کے ذریعے سے. قلنا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ يمكنه ان يعد ذلك قبل الشروع، یعنی کہ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ قرات کی جو مسنون مقدار ہے اس کی رعایت رکھنے کے لیے آیتوں کو شمار کرنا میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز کے اعمال میں سے ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز سے پہلے ہی شمار کر لے کہ میں نے اس آیت نمبر سے لے کر اس آیت نمبر تک پڑھنے ہیں اور یہ اتنی آیتیں ہیں، تو پھر نماز کے اندر وہاں تک پڑھ لے، یہ تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. فَيَسْتَغْنِي عَنِ الْعَدِّ بَعْدَهُ، لہذا پھر نماز کے اندر یعنی اس کو شمار کرنے سے پھر وہ بے پرواہ ہو جائے گا، پہلے سے ہی وہ شمار کر کے اس کو رکھ لے. لیکن یہ تو اس میں ہو جائے گا کہ قرات کی سنت کو پورا کرنے کے لیے پہلے سے ہی شمار کر کے رکھیں. لیکن جو روایات میں آیا ہوا ہے
کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اس کا یہ جواب تو بہرحال نہیں ہے. لیکن یہاں پہ مفتبی قول اور راجح قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ چاہے نماز نفل ہو یا فرض ہو اس میں ہاتھوں کے ذریعے سے باقاعدہ جس طرح ہاتھوں کے اندر مسنون طریقہ ہے تسبیحات کرنے کا اس طریقے سے شمار کرنے میں چونکہ عمل کثیر بھی ہونے کا امکان ہے اس لیے مطلقاً یہ مکروہ ہے. البتہ ہاتھوں کے جو پورے ہیں ان پوروں کو دبا دبا کر شمار اگر کرنا چاہے بغیر عمل کثیر کیے تو اس کی اجازت ہے. تو ابھی تک ہم نے جو مکروہات پڑھے ہیں وہ نماز کے ساتھ خاص تھے کہ نماز کے اندر کون کون سے مکروہات ہیں جن کی وجہ سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. تو اس میں جہاں پہ دلیل ہمیں موجود ملی ہے تو اس کو ہم سخت کراہت کے اوپر محمول کرتے ہیں, مکروہ تحریمی کا قول کرتے ہیں. اور جہاں پہ کوئی دلیل نہیں ہے تو وہاں پہ یعنی ویسے وہ چیز اچھی نہیں ہے, بری ہے فقہا کے نزدیک, محدثین کے نزدیک, تو یہ عقلاً وہ چیز اچھی نہیں لگتی تو اس میں کراہت تنزیہ کا قول کیا گیا ہے. تو جو مکروہ تحریمی ہوگی نماز تو اس میں یہ کہ وقت کے اندر اندر اس کا اعادہ کرنا ضروری ہے. ابھی ہم کچھ اس سبق سے متعلق روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سامنے تلوار رکھ کر نماز پڑھنے سے متعلق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے کہ کان اذا خرج یوم العید امر بالحربہ فتوضع بین یدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلے تو اپنے سامنے ایک نیزہ جو ہے وہ گاڑا اور پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اور سفر میں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے. اور تصویر والے تکیے یا جائے نماز کے حکم کے بارے میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے ایک پردہ لٹکایا ہوا تھا اپنے گھر کے سامنے اور اس کے اوپر کچھ تصاویر تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ, جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ یعنی تخلیق کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں, تصویر بناتے ہیں تو ان کو سخت عذاب ہوگا. تو پھر کہتے کہ میں نے ان کو تکیہ میں تبدیل کر دیا, 2 تکیے میں نے اس کے بنا دیے. تو پھر تکیے بنا دی تو مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. تو تکیہ نیچے روندا جانے والا جو ہوتا ہے تو اس لیے پتہ چلا کہ تکیہ بنا دیا, اس پہ تصویر اگر ہیں بھی تو کوئی حرج نہیں. یہ وہ روایت ہے کہ جس میں کتا یا تصویر والی جگہ پہ فرشتے نہیں آتے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر ولا صورت تماثیل. سر کٹی تصویر سے متعلق یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے, فرمایا کہ اتیتک البارحہ فلم یمنانی ان اخذ, کہ میں آپ کے پاس پچھلی رات آیا تھا لیکن مجھے منع کیا ہے اس چیز نے کہ آپ کے دروازے کے اوپر کچھ تصاویر لگی ہوئی تھی اور گھر کے اندر وہ ایک پردہ تھا جس کے اوپر تصاویر تھی, جس لیے حضرت جبریل علیہ السلام وہ گھر کے اندر تشریف نہیں لائے. تو پھر جب دیکھا تو ان تصاویر کو کہ ان کے جو تصاویر کے سر تھے وہ کٹے ہوئے تھے جیسے درختوں کی طرح کی تھی, تو پھر وہاں پر وہ داخل ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ تصاویر جن کے سر کٹے ہوئے ہوں تو وہ پھر درخت کی طرح ہو جاتی ہیں, ان کے حکم میں ہو جاتی ہیں. غیر زیرو کی تصاویر جو ہیں وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جہنم وقال ان كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ تصویر نکالیں ہی نکالیں تو پھر درخت کی یا غیر زیرو چیز کی تصویر آپ نکالیں. تو اسی کے ساتھ یہ آج کا سبق مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم کچھ ایسے مکروہات کو لے کر آئیں گے جو متفرق ہوں گے, جو نماز سے باہر بھی ان کے کرنے میں کراہت ہے اور نماز کے اندر بھی. تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ان کا ہم ذکر کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.